اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو انبیاء علیہ السلام کا وارث بنایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو جو نبوت کا کام ہے وہ علماء کے ذمے ہے۔ علماء نے اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد کو قرآن کریم نے ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ چار چیزیں بنیادی طور پر بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیات کو پڑھتے ہیں، یعنی ان کو قرآن کریم کی آیات اور الفاظ سکھاتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ اصلاح باطن فرماتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن کریم کا مطلب، مفہوم، تفسیر سمجھاتے ہیں۔ وَالْحِكْمَةَ، اور اپنے عمل مبارک سے شریعت پر عمل کرنے کا طریقہ یعنی سنت وہ ان کو بتاتے ہیں۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے مقاصد بعثت چار بیان فرمائے ہیں بنیادی۔ نمبر 1، قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھانا۔ نمبر 2، تزکیہ نفس کرنا، تربیت کرنا، باطنی کیفیات کی اصلاح کرنا۔ نمبر 3، قرآن کریم کی تفسیر سمجھانا۔ نمبر 4، اپنے مبارک فعل سے شریعت پر عمل کر کے سنت ان کے سامنے رکھنا۔ اس کا مقصد مطلب یہ ہے کہ علماء کرام نے بھی یہی چار بنیادی طور پہ جو مقاصد نبوت ہیں ان کو لے کر آگے چلنا ہے۔ تو ہم نے قرآن کریم کے الفاظ بھی پڑھانے ہیں اور تزکیہ بھی کرنا ہے، قرآن کریم کی تفسیر بھی بتانی ہے، مطلب مفہوم بھی سمجھانا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام بھی کرنا ہے۔ یہ چار کام کب کریں گے؟ میں قرآن کریم کی تلاوت تب کروں گا عوام الناس کے سامنے جب مجھے قرآن کریم صحیح طرح تلفظ کے ساتھ، مخارج کو دیکھتے ہوئے، تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا آئے گا۔ اسی طرح میں قرآن کریم کسی کو کب پڑھا سکتا ہوں؟ جب مجھے الفاظ قرآن آتے ہوں گے۔ اور کسی کا تزکیہ کب کر سکتا ہوں؟ جب میرا اپنا تزکیہ کسی شیخ سے ہوا ہو، میرے اپنے باطن کی اصلاح ہوئی ہو، پھر میں دوسرے کی اصلاح کر سکتا ہوں۔ اسی طرح میں قرآن کریم کا مطلب، مفہوم، تفسیر کب بیان کر سکتا ہوں؟ جب مجھے قرآن کریم کا مطلب، مفہوم اور تفسیر آئے۔ پھر کسی شخص کو سنت کی تعلیم اپنے عمل سے تبھی دوں گا جب میرے عمل کے اندر سنت ہوگی۔